حج افراد کیا ہے؟ حج افراد جو ہے، حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو ہم افراد کہتے ہیں، دوسرے کو تمتع اور تیسرے کو قران کہتے ہیں. تو حج افراد سے مراد اکیلا حج، فرد سے ہے، یعنی آپ ایک ہی سفر میں صرف حج کرتے ہیں، تو اس کو ہم حج افراد کہتے ہیں. ہاں، نیکسٹ یہ کویسچن ہے کہ حج تمتع کیا ہے. تو حج تمتع کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں، ایک ہی وزٹ میں آپ حج بھی کریں اور عمرہ بھی کریں. مطلب ایک ہی وزٹ میں آپ نے حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھا لیا. تو تمتع سے مراد یہی ہے، فائدہ اٹھا لینا. تو یہاں سے آپ عمرے کا جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں اپنے گھر سے، ایئرپورٹ سے، لبیک اللہم عمرتن. تو وہاں جا کے آپ نے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا، ٹھیک ہے. پھر احرام کھولنے کے بعد آپ نے 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام مکہ سے باندھا یا اپنے ہوٹل سے باندھا. تو گویا پہلے عمرہ کرنا اور پھر جو ہے وہ حج کرنا ایک ہی سفر میں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں. حج قران کیا ہے؟ قران قرن سے ہے. قرن کہتے ہیں ملانے کو، یعنی جب ایک ہی سفر میں آپ نے عمرہ اور حج دونوں کو ملا دیا تو اس کو حج قران کہتے ہیں. تو حج تمتع میں بھی عمرہ اور حج ہوتا ہے، حج قران میں بھی عمرہ اور حج ہوتا ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ حج تمتع میں آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ کو دوبارہ آپ کیا کرتے ہیں؟ حج کا احرام باندھتے ہیں. اور حج قران میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دونوں کی اکٹھی نیت کرتے ہیں، عمرے اور حج کی. لبیک اللہم عمرتن و حجن، یعنی آپ نے یہاں سے عمرے کا بھی احرام باندھ لیا، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے عمرہ کیا اور پھر احرام کھولنا نہیں ہے، پھر اس کے بعد اسی احرام میں آپ نے حج بھی کرنا ہے. تو یہ ذرا زیادہ سخت حج ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں آپ درمیان میں احرام نہیں کھولتے، ایک ہی احرام میں آپ عمرہ اور حج کرتے ہیں. حج تمتع میں آپ 2 احراموں میں عمرہ اور حج کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے بنیادی طور پہ. حج کا احرام گھر سے باندھیں یا ایئرپورٹ سے؟ حج کا احرام جو ہے وہ گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ سے بھی باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں پاکستانی جو ہے وہ ایئرپورٹ سے جا کے باندھتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ نے نیت جب سے کی ہے نا، تو اس وقت سے آپ سمجھیں کہ آپ ایک طرح سے احرام کی حالت میں داخل ہو گئے. اور جب آپ احرام کی حالت میں داخل ہو گئے ہیں تو اب احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر عائد ہو گئی ہیں. تو یہ اہم کانسیپٹ ہے اصل میں. تو ویسے آپ نے صرف اگر چادریں باندھ لی ہیں، حج کا احرام کیا ہے؟ 2 چادریں ہیں، ٹھیک ہے، ایک آپ تہمت کی طرح نیچے باندھ لیتے ہیں اور دوسری آپ اوپر چادر کی طرح اوڑھ لیتے ہیں. تو گھر سے اوڑھ لیں یا ایئرپورٹ سے اوڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نیت جو ہے وہ بہتر ہے آپ ایئرپورٹ سے کریں، لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن. وہاں سے جو ہے وہ آپ نیت کریں. اس کے بعد سے آپ حالت احرام میں آ گئے اور اب آپ نے جو ہے وہ اس کی پابندیوں کا لحاظ کرنا ہے. اس میں سب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ میقات میں داخل ہو یا میقات سے گزر رہا ہو تب وہ نیت کرے. ہاں، لیکن وہ پتہ نہیں نہ چلتا. اصل میں جہاز جتنی سپیڈ سے جا رہا ہے، تو اگر وہ نیت کرتے کرتے اندر داخل ہو گیا تو اس کو تو دم پڑ جانا ہے. ہاں، عمرہ کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ عمرہ کی نیت کے جو الفاظ ہیں، لبیک اللہم عمرتن، بس اتنا کہنا کافی ہے، ٹھیک ہے. عربی میں یاد کر لے، یا اسی کو جو ہے وہ آپ اردو میں بھی دہرا سکتے ہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں اور میں عمرے کی نیت کرتا ہوں. سر یہ نیت زبان سے کرتے ہیں؟ ہاں، عمرے کی نیت جو ہے وہ آپ زبان سے کرتے ہیں، حج کی نیت بھی آپ زبان سے کرتے ہیں. حج کی نیت ٹھیک ہے. کیسے کرتے ہیں؟ حج کی نیت جو ہے اس کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم حجن، ٹھیک ہے. بس آپ نے یہ الفاظ کہنے، عربی میں کہہ لیں تو بہتر ہے، اور اگر اردو میں کہہ لیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں اور حج کی نیت کرتا ہوں تو کافی ہے. تو زبان سے کرنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے جو ہے وہ ان الفاظ کی ادائیگی کی ہے. یہ حج کا تلبیہ کب سے کب تک پڑھنا ہے؟ حج کا جو تلبیہ ہے یہ 8 ذی الحجہ کو، جب آپ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے، حج کے لیے آپ نکلتے ہیں. 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے، تو احرام باندھ کے آپ حج کے لیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، مکہ سے مینا کے لیے نکلتے ہیں. تو اس وقت سے آپ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ تک آپ پڑھتے ہیں، جب تک آپ جمرات کو کنکریاں نہیں مار لیتے، یعنی جو ستون ہے، رمی جمار جسے کہتے ہیں. تو اس وقت تک آپ نے پڑھتے رہنا ہے. عمرے کا طریقہ کار کیا ہے؟ عمرے کا طریقہ کار بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے. عمرہ 2 سے 4 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. عمرے میں 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے احرام ہے. احرام آپ نے باندھ لیا، گھر سے باندھ لیا، ایئرپورٹ سے باندھ لیا، ٹھیک ہے. احرام 2 چادریں ہیں اور ساتھ میں آپ نے نیت کر لی. اس کے بعد آپ مکہ میں آ گئے.
آپ نے کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے. طواف کیا ہے؟ 7 چکر ہے. ٹھیک ہے، بیت اللہ کے 7 چکر ہیں جو آپ نے حجر اسود کے قریب ایک لائن لگی ہوتی ہے وہاں سے شروع کرنے ہیں. طواف کر لیا آپ نے. طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی آپ نے مقام ابراہیمی پہ، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ زمزم کا پانی پیا. تو طواف کے بعد تیسرا عمل کیا ہے؟ سعی، صفا مروہ کی سعی. صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ پہ ختم کرنا ہے. 7 چکر ہیں صفا مروہ کی سعی کے، وہ پورے کیے. پھر اس کے بعد چوتھا کام ہے حلق یا تقصیر، یعنی اپنے بال منڈوا لیں سر کے، یا پھر ان کو کیا کریں؟ چھوٹا کروا لیں. اگر عورتیں ہیں تو بس 1 پور کے برابر، یعنی 1 انچ کے برابر اپنے بال نیچے سے کاٹ لیں، کوئی دوسری خاتون کاٹ لے. اور مرد ہے تو تقصیر کا مطلب ہے کہ بال چھوٹے کروا لینا، اور حلق کا مطلب ہے منڈوا لینا. تو 4 کام ہیں: احرام، طواف، سعی، اور اس کے بعد حلق یا تقصیر. بس عمرہ آپ کا ہو جاتا ہے. اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 سے 4 گھنٹے بس. یہ حج کا طریقہ کار بتا دیں. حج ذرا لمبا ہے. ٹھیک ہے، حج جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ یا 13 تک تقریباً جاری رہتا ہے. تو حج میں 4 دن آ جاتے ہیں. سب سے پہلے یوم الترویہ جو 8 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے. پھر اس کے بعد یوم النحر جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے. پھر اس کے بعد ایام تشریق 11 12 ذی الحجہ کے دن ہیں، یا بعض نے 13 ذی الحجہ کو بھی اس میں شامل کر لے تو اچھا ہے، بہتر ہے. تو یہ جو ہے وہ 8 ذی الحجہ سے لے کے 12 یا 13 ذی الحجہ تک کچھ اعمال ہیں جو ہم تفصیل سے آگے مختلف ویڈیوز میں ان کو بیان کریں گے. تو ان کو جو ہے وہ حج کے اعمال، مطلب حج میں ہمارے لوگ تو 40 دن کے لیے جاتے ہیں، تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ مینیج کرنے کے لیے حکومتوں نے کہ اتنے وسائل نہیں ہیں، ظاہری بات ہے پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، اتنے جہاز نہیں ہیں، تو وہ پھر اس اعتبار سے 40 دن لگواتے ہیں. تو ورنہ تو حج 5-6 دنوں میں ہو جاتا ہے. چلیے 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے جب مینا کے میدان کی طرف نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے اور اس کے اعمال کیا ہیں؟ جی 8 ذی الحجہ کے اعمال کیا ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو حاجی کیا کرتا ہے کہ مکہ سے یا پھر اپنے ہوٹل سے جو ہے وہ احرام باندھتا ہے حج کا، اور نیت کرتا ہے لبیک اللہم حجن. ٹھیک ہے، اور اس نے ظہر سے پہلے مکہ سے جو ہے وہ مینا پہنچ جانا ہے. مینا جو ہے وہ مکہ سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک بہت بڑا میدان ہے. وہاں وہ پہنچ جائے گا. وہاں وہ ظہر کی نماز پڑھے گا 8 ذی الحجہ کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی، اور اگلے دن جو ہے وہ فجر کی نماز بھی پڑھے گا. تو 5 نمازیں اس نے مینا میں پڑھنی ہیں. تو یہ 8 ذی الحجہ کے اعمال ہیں. بقیہ جو وقت ہے نمازوں کے علاوہ ذکر اذکار میں مشغول رہے گا. یہ جو 9 ذی الحجہ کو مینا سے عرفات کی طرف نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے اور اس کے اعمال کیا ہیں؟ 9 ذی الحجہ کے اعمال کیا ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو حاجی کیا کرے گا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ نکلے گا عرفات کی طرف، اور عرفات میں وہ جائے گا اور وہاں زوال سے پہلے پہنچ جائے، زوال شمس یعنی ظہر سے پہلے پہنچ جائے. پھر میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو خطبہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے، جسے ہم خطبہ حج کہتے ہیں. تو اس خطبہ میں اگر شامل ہو جائے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مسجد نمرہ ہے عرفات کے اندر، وہاں پہ وہ خطبہ حج ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اس نے کیا کام کرنا ہے؟ وہاں پہ حاجی نے اپنے خیمے میں رہے. خیموں میں اسپیکر لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی خطبے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. مسجد میں ذرا زیادہ رش بڑھ جاتا ہے تو وہاں نہ جائے تو اچھی بات ہے. اگر بوڑھا ہے، کمزور ہے، خیمے میں رہ کے خطبہ سن لے، اور ظہر اور عصر کی نماز وہاں پہ جمع کرے گا. ظہر کے وقت میں خیمے میں جو بھی لوگ ہیں وہ ایک جماعت کروا لیں، ظہر عصر اکٹھی پڑھ لیں. تو پھر اس کے بعد ظہر سے لے کے مغرب تک اس نے وہاں پہ رہنا ہے میدان عرفات میں، اور دعا کرنی ہے کثرت سے، یا پھر ذکر اذکار کرے یا تلاوت قرآن کر لے. زیادہ بہتر ہے کہ دعا کرے. یہ 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے مینا کی طرف نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے اور اس کے اعمال کیا ہیں؟ ہاں، عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی، یعنی 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت آپ نے عرفات میں گزارنا ہوتا ہے. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ مغرب کے بعد آپ عرفات کو چھوڑ دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. واپس کہاں آتے ہیں آپ؟ مزدلفہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو مزدلفہ میں آ کے آپ نے رات گزارنی ہے. سب سے پہلے مزدلفہ میں جب آپ پہنچیں تو آپ نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی کرنی ہیں. پھر آپ نے وہاں پہ سو جانا ہے، ذکر اذکار کریں یا سو جائیں. پھر صبح اٹھیں اور فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد پھر آپ کیا کریں؟ طلوع شمس سے پہلے آپ مزدلفہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ چھوڑ دیں، مینا کی طرف واپس آ جائیں. تو یہ جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کی رات کے اعمال ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ مینا میں آ گئے تو مینا میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سب سے بڑے جمرے کو، سب سے بڑے ستون کو اپنے کنکر مارنے، 7 کنکر. ہر کنکر مارتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. اور یہ 7 کنکر آپ نے مزدلفہ کے میدان سے چن لینے، لوبیے کے دانے کے برابر ہوں تو کفایت کر جاتے ہیں. پھر
اس کے بعد جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے رمی جمار کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے. وہ قربانی کے پیسے لوگوں نے جمع کروائے ہوتے ہیں, ان کی بیاہ پہ قربانی وہاں پہ کر دی جاتی ہے. جب آپ کو اطلاع ہو گئی قربانی ہو گئی, پھر اس کے بعد آپ حلق یا تقصیر کروا لیں. حلق یا تقصیر بھی کروا لی, تیسرا کام ہو گیا. پھر چوتھا کام جو ہے وہ طواف زیارت ہوتا ہے, یا اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ طواف آپ نے کرنا ہے. تو 4 کام ہوتے ہیں 10 ذی الحجہ کو. طواف اگرچہ بعض لوگوں کا رہ جاتا ہے, وہ نہ بھی ہو تو وہ آپ 11 ذی الحجہ کو کر لیں, 12 کو کر لیں, باقی 3 کام تو آپ کر لیں. یہ طواف وداع کیا ہوتا ہے؟ ہاں, طواف وداع سے مراد وہ طواف ہے کہ جب آپ مکہ کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں, یعنی اب آپ نے مکہ سے مدینہ جانا ہے اور پھر مدینہ سے آگے واپس گھر آ جانا ہے, یعنی اب مکہ میں آپ نے دوبارہ واپس نہیں آنا. ٹھیک ہے, تو اس وقت آپ جو طواف کرتے ہیں الوداعی طواف آپ کہہ لیں, اس کو طواف وداع کہتے ہیں. تو وہ مردوں کے لیے تو ضروری ہے, عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. ہاں, اگر عورت مینسز میں ہے تو پھر اس کے لیے طواف وداع معاف ہے, اگر وہ پیریڈز میں ہے تو. سر یہ حج میں 11, 12 اور 13 ذی الحجہ کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ حج میں 11, 12 اور 13 ذی الحجہ یہ آپ مینا کے اندر قیام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن نے یہ کہا ہے کہ 11 اور 12 کو قیام کریں, بہت اچھی بات ہے. 13 کو بھی ساتھ ملا لیں تو زیادہ نیکی کی بات ہے, لیکن اگر 2 دن بھی قیام کر لے تو کافی ہے, 3 دن کر لے تو زیادہ بہتر ہے. تو مینا میں آپ نے اپنے خیموں میں قیام کرنا ہے, نمازیں پڑھنی ہیں وہاں پہ, جو بھی خیموں کے اندر مسجد میں جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. ذکر اذکار کریں, زیادہ تر قرآن نے کہا ہے کہ ذکر اذکار کریں. ٹھیک ہے, اس کی کثرت کریں. اور دوسرا کیا کام کرنا ہے, رمی جمار, کہ آپ نے ظہر یعنی زوال شمس کے بعد سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے, 2 دن یا 3 دن, جتنے دن آپ وہاں پہ رہیں, آپ نے تینوں ستونوں کو پتھر مارنے, چھوٹے ستون کو بھی, درمیانی ستون کو بھی اور بڑے ستون کو بھی, اور ساتھ ساتھ آپ نے کنکر مارنے. اور کنکر مارتے وقت جو ہے وہ اس کا نشانہ لے کے اللہ اکبر کہہ کے کنکر مارنا ہے. تو اس کا وقت جو ہے زوال سے لے کے مغرب تک کا ہے. ہاں, بعض لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بھی اجازت دی, جو کہ جن کو کوئی عذر تھا, جیسے چرواہے تھے, ان کو جو ہے وہ اجازت دے دی. تو اسی طرح مریض لوگوں کے لیے عذر ہوتا ہے تو وہ آدھی رات تک بھی رمی کر سکتے ہیں. احرام کی حالت میں بیلٹ باندھ سکتے ہیں؟ احرام کی حالت میں بیلٹ باندھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا, لیکن بیلٹ وغیرہ باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو سامان کی حفاظت کے لیے باندھ لیتے ہیں, اس میں کوئی والیٹ وغیرہ لٹکا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں, وہ سلے ہوئے کپڑے میں نہیں آتا. احرام کی حالت میں خوشبو لگا سکتے ہیں؟ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا ممنوع ہے. ٹھیک ہے, جو چیزیں احرام کی حالت میں ممنوع ہیں ان میں سے خوشبو لگانا بھی ہے. ہاں, یہ بات ہمیں روایتوں میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگائی اور اس خوشبو کا اثر بعد میں بھی رہا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ روایات میں ملتا ہے. سر احرام کی حالت میں پابندیاں کیا کیا ہوتی ہیں؟ احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ناخن نہیں کاٹنے, دوسرا یہ ہے کہ بال نہیں کاٹنے, تیسرا یہ ہے کہ خوشبو نہیں لگانی, اور چوتھا یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. پانچواں یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانپے گا اور عورت اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپے گی. چھٹا کیا ہے کہ نکاح نہیں کر سکتا. ساتواں کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتا. اور آٹھواں یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا, جیسے بوسو کنار کہتے ہیں. اور ناواں کیا ہے کہ شکار نہیں کر سکتا. تو یہ بڑی بڑی پابندیاں حالت احرام کی. طواف کرتے وقت کون سی دعا مسنون ہے؟ طواف کرتے وقت جو ہے وہ آپ جو بھی دعائیں کریں جو کہ مسنون دعائیں ہیں یا جو قرآن میں آتی ہیں. باقی یہ بات ہے کہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود والی جو سائیڈ ہے وہاں پہ عام طور پہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ یہ دعا کرنا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ دعا مسنون ہے. اس کے علاوہ طواف میں کوئی بھی دعا کر لے, ذکر اذکار کرے, باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. لوگ ٹیلی فون کے اوپر لگے ہوتے ہیں طواف کرتے ہوئے, تو نہیں, یہ مناسب نہیں. صفا اور مروہ کی سعی کے دوران کون سی دعا مسنون ہے؟ ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے اوپر جاتے تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا پڑھا کرتے تھے, اور جب مروہ پہ جاتے تھے تو پھر بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے. تو اس طرح سے صفا اور مروہ کی سعی کے دوران جو ہے وہ صفا پہ جاتے ہوئے اور مروہ کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے لمبی لمبی دعائیں کرنا یہ مسنون ہے. اور اس میں ذکر اذکار بھی کر لے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اذکار بھی کرے, اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرے, دعائیں بھی مانگے. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا کیسا؟
ہاں، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے. ہمارے عام طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اور وہاں کے سعودی علماء اس سے منع کرتے ہیں. اس میں ایک بڑا مسئلہ مینجمنٹ کا بھی ہے. لوگ بار بار عمرہ کریں گے تو رش بڑھ جائے گا. ویسے ہی حج عمرے پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ رش ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو زندگی میں بعض اوقات ایک دفعہ جانا نصیب ہوتا ہے، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے چچا کی طرف سے، دادا کی طرف سے، نانا کی طرف سے، نانی دادی سب کی طرف سے عمرہ کر لوں. تو وہ پھر مسجد عائشہ قریب پڑتا ہے تو وہاں جا کے وہ عمرہ کر لیتے ہیں. تو اس میں بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. میرے خیال میں بھی اگر کسی کے اندر تڑپ ہے تو روکنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، انشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. مسجد عائشہ اگرچہ اس میں آ جاتی ہے، میقات کے اندر آ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی کیونکہ ان کو پیریڈ شروع ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا تھا کہ آپ یہاں سے جا کے جو ہے وہ اپنا عمرہ کر لیں، تو احرام باندھ کے. تو اس لیے علماء اس کی تو اجازت دیتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو کوئی بیماری کے دن آ گئے ہیں تو وہ وہاں سے عمرہ کر لیں. لیکن عام لوگوں کو اجازت ہے کہ نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس میں میری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کو ثواب ملے گا. سر احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں؟ احرام کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو آپ غسل کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں. ہاں، احرام کی حالت میں جس چیز سے منع کیا گیا وہ خوشبو لگانے سے منع کیا گیا. احرام کی حالت میں احرام تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہاں، احرام کی حالت میں احرام تبدیل کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ جو ہے وہ 2-3 احرام اپنے ساتھ لے جائیں. بعض اوقات پسینے کی وجہ سے ایک جو ہے وہ احرام بدبو چھوڑ جاتا ہے، تو آپ جو ہے وہ غسل کر لیں، صرف پانی سے غسل کر لیں، اس کے بعد دوسرا احرام چینج کر لیں. کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، کسی کے ہاں بھی نہیں ہے، سب کے ہاں یہ الاؤڈ ہے. حالت احرام میں کیسا جوتا پہن سکتے ہیں؟ حالت احرام میں کیسا جوتا پہن سکتے ہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. اس میں عام طور پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ جو کعب ہے نا، جسے ہم ٹخنا کہتے ہیں، تو وہ ننگا ہونا چاہیے. تو اگر ٹخنا ننگا ہے تو باقی جوتا بند بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بس ٹخنا، دونوں ٹخنے جو ہے وہ ننگے ہونے چاہیے اور بالکل ننگے ہونے چاہیے. عام طور پہ فتویٰ یہی ہے. تو مجھے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ٹخنے ننگے ہیں تو بس کافی ہے، وہ جوتا اوپر سے بند بھی ہے تو وہ ٹھیک ہے. ہاں، ہمارے یہاں کے حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ٹخنا بھی ننگا ہو اور اوپر کی جو ہڈی ہے نا سامنے کی پاؤں کی اور پیچھے کی جو ہڈی ہے وہ بھی ننگی ہونی چاہیے، تو پھر وہ ہوائی چپل باقی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اب حج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ بہت مشقت والی بات ہے. سعودی علماء بھی اور یہاں کے پاکستان کے اہل حدیث علماء بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر صرف ٹخنا ننگا ہے اور جوتا بند بھی ہے تو وہ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. حالت احرام میں خوشبو لگانے پر دم واجب ہے؟ جی، حالت احرام میں اگر جانتے بوجھتے اس نے خوشبو لگا لی ہے نا تو پھر اس کے اوپر دم ہے. دم سے مراد یہ ہے کہ کوئی بکری ہے، بھیڑ ہے، تو وہ قربانی کے طور پہ جو ہے وہ بیت اللہ کی نظر کرے گا وہاں کے غرباء اور مساکین کے لیے. ہاں، اگر بیت اللہ کے اوپر جو ہے اس کے پردوں پہ، اس کی دیواروں پہ خوشبو لگی ہوتی ہے تو اگر آپ نے اس کو ٹچ کر لیا، مس کر لیا اور آپ کی خوشبو لگ گئی تو یہ اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. جی، کسی زندہ شخص کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، زندہ شخص کی طرف سے آپ اس وقت حج کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود حج کے لیے نہ جا سکتا ہو، یعنی بوڑھا ہو، بیمار ہو، نحیف ہو، کمزور ہو، تو پھر اس کی طرف سے آپ حج کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ خود حج کر سکتا ہے تو پھر اس کی طرف سے حج نہیں کیا جا سکتا. میت کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ جی، میت کی طرف سے ہم حج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو اگر میت کے اوپر حج فرض تھا تو آپ اس کی طرف سے فرض حج کریں گے، اور اگر اس کی طرف سے حج فرض نہیں بھی تھا تو پھر بھی آپ اس کی طرف سے نفل حج کر سکتے ہیں اور اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. روایتوں میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. حالت احرام میں ٹوپی پہن سکتے ہیں؟ نہیں، حالت احرام میں جو ہے وہ مرد کے لیے اپنا سر ننگا رکھنا ضروری ہے. جیسے عورتوں کے لیے حالت احرام میں اپنا جو ہے وہ چہرہ ڈھانپنا یہ مطلب ممنوع ہے، منع ہے کہ عورت اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی، اسی طرح مرد اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتا. تو حالت احرام میں ٹوپی نہیں پہنیں گے. حالت احرام میں خوشبو والا صابن استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، حالت احرام میں جو ہے وہ عام طور پہ علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ خوشبو والا صابن استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ہاں، لیکن بر صغیر پاک و ہند کے جو علماء ہیں حنفی، وہ اس سے منع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدھ دفعہ استعمال ہو گیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی صدقہ فطر کے برابر جو ہے وہ کوئی گندم وغیرہ ہدیہ کرے، اور اگر زیادہ مرتبہ ہوا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی دم واجب ہو جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے. خوشبو والا صابن خوشبو کے حکم میں نہیں ہے. حالت احرام میں لونگ یا الائچی والی کافی یا چائے پی سکتے ہیں؟ ہاں، یہ اس قسم کے بھی سوالات آتے ہیں کہ جی آپ نے چائے پی لی جس میں لونگ تھا، الائچی تھی، ٹھیک ہے،
تو اب اس میں تو خوشبو ہوتی ہے تو اس سے بھی کیا دم پڑ جائے گا؟ نہیں، کوئی ایسی چیزوں سے کوئی دم وم نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بغیر وضو کے طواف کر سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے طواف کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اس میں میجورٹی جو ہے اسکالرز وہ یہی کہتے ہیں کہ جی طواف کے لیے وضو ضروری ہے، یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ طواف کے لیے جو ہے وہ وضو ضروری ہے، باوضو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوران طواف اگر نماز کھڑی ہو جائے تو کیا کریں؟ دوران طواف اگر نماز کھڑی ہو جائے، آپ نے 3 چکر پورے کیے تھے، 4 چکر پورے کیے تھے، تو وہیں پہ ظاہری بات ہے آپ نماز پہلے پڑھیں، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ وہیں سے آپ کیا کریں، اپنا طواف شروع کر دیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہاں سے کنٹینیو کریں گے آپ۔ جمرہ عقبہ کی جو رماں کا وقت کیا ہے؟ جمرہ عقبہ کی رمی، جمرہ عقبہ کہتے ہیں بڑا ستون، تو 10 ذی الحجہ کو، جسے ہم یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن، اس دن آپ جب مزدلفہ سے مینا میں واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں، یعنی بڑے ستون کو آپ جو ہے وہ پتھر مارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کے وقت میں، یعنی سورج نکلنے کے کوئی 2-2.5 گھنٹے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی، تو مطلب یہ اس کا رمی کا وقت ہے۔ آپ جب مینا میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلا یہی کام کریں، ٹھیک ہے۔ کیا بیمار کو مینا میں قیام کرنے سے رخصت ہے؟ ہاں، کیا بیمار آدمی جیسے 11-12 ذی الحجہ کو جو ہے وہ آپ نے مینا میں قیام کرنا ہے، مینا میں آپ نے یہ دن گزارنے ہیں جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں، تو کیا بیمار آدمی جو ہے وہ مکہ میں ہوٹل میں رہ سکتا ہے؟ تو بیمار آدمی کے لیے رخصت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہ حاجیوں کو پانی پلانے والے ہوتے تھے، یہ حج بھی کرتے تھے، تو ان کو یہ رخصت تھی کہ یہ مکہ میں رات گزار لیں۔ اسی طرح بعض چرواہوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی، جو حاجیوں کی جو سواریاں تھیں ان کی نگرانی کرتے تھے، ان کو بھی آپ نے رخصت دی تھی کہ وہ مکہ میں رات گزار لیں۔ تو عذر کی صورت میں مکہ میں رات گزارنے کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن کسی مفتی سے مشورہ کر لیں۔ طواف قدوم میں کندھا ننگا رکھنے کا کیا حکم ہے؟ طواف قدوم اس طواف کو کہتے ہیں کہ جب آپ آئے ہیں تو پہلی مرتبہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، تو اس میں آپ نے جو ہے وہ اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا رکھنا ہوتا ہے۔ باقی طوافوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دونوں کندھوں کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، اور اس میں بھی پہلے 3 چکروں کے اندر رمل ہے، رمل کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا اکڑ کے چلنا۔ تو اس وقت چونکہ کفار وغیرہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا ان کو دکھاؤ، ٹھیک ہے، اپنی جو شجاعت ہے، اپنی جو بہادری ہے۔ باقی جو 4 چکر ہیں اس میں آپ نارمل چلتے ہیں۔ جی سر، اگر کسی خاتون کو حج کے ایام میں حیض آنا شروع ہو جائے تو ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ایام حج کے اندر کسی خاتون کو مینسز یا پیریڈ شروع ہو جائیں، تو بعض خواتین جو ہے وہ ٹیبلٹس لے لیتی ہیں، ٹیبلٹس لے لیں جس کی وجہ سے اپنے پیریڈز روک لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود اگر ان کو مینسز شروع ہو گئے تو پھر دیکھیں بہت سے اعمال تو ایسے ہیں جو مسجد حرام کے نہیں ہیں۔ آپ مینا میں جا رہے ہیں، مینا کے بعد آپ پھر مزدلفہ کراس کر کے عرفات میں جا رہے ہیں، عرفات سے واپس مزدلفہ میں آ رہے ہیں، مزدلفہ سے واپس مینا میں آ رہے ہیں، تو یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو کہ حج کے جو کہ حرم سے باہر ہیں، مسجد سے باہر ہیں۔ تو عورت کے لیے صرف مسجد میں جانا منع ہے، تو مسجد میں تو اس نے جا کے صرف طواف کرنا ہے، باقی جو سائی کی جگہ ہے وہ بھی مسجد سے باہر ہے، جسے مسا کہتے ہیں، وہ بھی مسجد سے باہر ہے۔ تو جتنے اعمال ہیں حج کے وہ سب خاتون کرے گی کیونکہ وہ مسجد کے نہیں ہیں، ہاں صرف طواف سے رکی رہے گی۔ طواف پھر جب اس کے پیریڈز ختم ہو جائیں تو اس وقت طواف کر لیں۔ حرام کی کمائی سے اگر کوئی حج کرے تو اس کا حج ہو جائے گا؟ حرام کی کمائی سے حج کرنے سے جو ہے اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا فرض ساقط ہو جائے گا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کیونکہ حدیث میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور اللہ تعالیٰ طیب مال کو ہی قبول کرتا ہے، تو حرام کی کمائی سے حج قبول نہیں ہوتا، یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے۔ سر، عورت محرم کے بغیر حج یا عمرہ کر سکتی ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے آناف کے ہاں، اور جو حنبلی اسکول آف تھاٹ ہے اس میں یہ ہے کہ عورت محرم کے بغیر جو ہے وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتی، لیکن شوافے اور اسی طرح جو مالکی اسکول آف تھاٹ ہے اس میں وہ اجازت دیتے ہیں کہ عورت اپنی جاننے والی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ حج اور عمرے پہ جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں طرف کے دلائل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ بھی دلیل موجود ہے کہ عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ عراق سے نکلے گی اور بیت اللہ کا حج کرے گی اکیلی، اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اور ازواج مطہرات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ محرم کے بغیر حج اور عمرہ کر لیتی تھی۔ تو دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ تو اگر کوئی ایجڈ خاتون ہے، بڑی عمر کی ہے، تو وہ خواتین کی کسی گروپ کے ساتھ چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو جوان ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ پیدل حج کرنے کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں پیدل حج کرنا افضل ہے یہ سواری پہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ کیا، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ سواری پہ ہی حج کرے، کیونکہ پیدل حج کرنے سے جو ہے وہ مشقت میں پڑ جائے گا۔ ہاں پھر یہ ہے کہ وہاں پہ منا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے پھر منا پیدل آنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں بعض اوقات سواری میں زیادہ دقت ہوتی ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، زیادہ رش ہونے کی وجہ سے گاڑیاں جو ہے وہ ٹریفک میں بندہ پھنس جاتا ہے، زیادہ تنگ ہوتا ہے، تو وہاں پیدل جلدی جلدی جو ہے وہ اپنے مناسک ادا کر سکتا ہے۔ ایک ہے اپنے گھر سے جو ہے وہ بیت اللہ تک پیدل جانا، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کہتے ہیں وہ حج جس میں نیکی نیکی ہو، جس میں کوئی گناہ کی علائش نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ حج جس میں کوئی گناہ نہ ہو، جس میں نیکی نیکی ہو، یعنی جس میں انسان نے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا، ٹھیک ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، کسی فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہوا، تو حج مبرور کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب یوں کہہ لیں کہ یہ وہ حج ہے جو کہ ایکسیپٹڈ ہے، جو اللہ کی طرف سے قبول ہو جاتا ہے۔ سر عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا اب اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عمرہ کر لیا تو اب اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا، حج اس وقت فرض ہوگا جب حج کی استطاعت ہوگی۔ تو حج کی استطاعت سے مراد کیا ہے؟ کہ جسمانی طور پہ صحت مند ہو، یا پھر یہ ہے کہ مالی استطاعت ہو، جتنی رقم چاہیے حج پہ جانے کے لیے اتنی اس کے پاس اضافی طور پہ موجود ہو۔ سر کیا رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے؟ ہاں یہ بات درست ہے کہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے، یہ بات ہمیں صحیح حدیث میں ملتی ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا تو اسے حج کے برابر ثواب ملے گا، لیکن یہ بات ہے کہ رمضان میں رش بھی حج کے جیسا ہوتا ہے تو مشقت اتنی بڑھ جاتی ہے، حج کی جیسی مشقت پڑ جاتی ہے انسان کو۔ سر مسجد نبوی کی زیارت کے بغیر حج اور عمرہ ہو جاتا ہے؟ جی مسجد نبوی کی زیارت کے بغیر حج اور عمرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد نبوی کی جو زیارت ہے یا مدینہ میں جو قیام ہے وہ حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے، لیکن ویسے ہمیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو ایک جذباتی تعلق ہے اس کا بھی تقاضا ہے، جو ایک ایمانی رشتہ ہے اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہمیں مدینہ کو وزٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں جا سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حج نہیں ہوا، اس کا حج اور عمرہ ہو گیا، یعنی حج اور عمرے کے جتنے اعمال ہیں وہ سب مکہ سے متعلق ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ چھوڑ کے آئے نا حج کرنے کے لیے ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے تھے، ٹھیک، باقی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جانا چاہیے، وہاں وزٹ کرنا چاہیے۔ سر احرام کی حالت میں غسل یا کنگھی کرتے وقت اگر بال گر جائیں تو دم کرنا واجب ہے؟ ہاں احرام کی حالت میں آپ غسل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کنگھی بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر بال گر جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ مسٹیکنلی ایسا ہوا ہے نا، خطاً ایسا ہوا ہے، ان انٹینشنلی ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، غیر ارادی طور پہ، غیر اختیاری طور پہ ہوا ہے۔ اگر جانتے بوجھتے آپ ایسا کریں گے کہ اپنے داڑھی کے بال جو ہے وہ کھینچیں گے اور نکال لیں گے، ٹھیک ہے، جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، یا اپنی مونچھیں تراشیں گے، تو پھر اس کے اوپر دم واجب ہوگا، یعنی آپ ایک جانور کی قربانی دیں گے۔ سر اگر کسی نے حالت احرام میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو حج ہو جائے گا؟ ہاں اگر اس نے حالت احرام میں بیوی سے تعلق قائم کر لیا، اب احرام اس نے حج کا باندھا ہے 8 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے، 10 ذی الحجہ کو اس نے احرام کھولنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو 10 ذی الحجہ کو وہ احرام کھولتا ہے، کب؟ جب اس نے رمی جمار کر لی، پھر اس کے بعد اس نے قربانی کر لی، پھر اس نے حل کروا لیا، پھر وہ احرام کھولتا ہے۔ اگر اس سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو اس کا حج فاسد ہے، ایک اونٹ کی قربانی کرے گا اور ساتھ میں دوبارہ حج کرے گا قضاء کے طور پہ۔ ہاں اگر اس نے اس کے بعد احرام کھولنے کے بعد اگر اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا، ابھی اس کا ایک رکن رہتا تھا، اور وہ کون سا ہے؟ طواف زیارت، اس کو کہتے ہیں تحلل ثانی۔ اگر طواف زیارت سے پہلے تعلق قائم کیا، یعنی احرام کھولنے کے بعد اور طواف زیارت سے پہلے، تو پھر حج فاسد نہیں ہوگا لیکن دم واجب ہوگا۔ حالت احرام میں اگر احتلام ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہوتا ہے؟ ہاں حالت احرام میں اگر اس کو احتلام ہو گیا تو ظاہری بات ہے غسل اس کے اوپر فرض ہے، تو ہم نے کہا کہ ویسے بھی غسل کر سکتا ہے گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے، اور اگر غسل فرض ہو گیا ہے ویٹ ڈریمز کی وجہ سے تو پھر تو اسے غسل کرنا ہے، حالت احرام لازمن ہے اس کے لیے۔ حائضہ عورت جو ہے وہ سعی کر سکتی ہے؟ جی حائضہ عورت جس کو مینسز یا پیریڈز ہیں وہ سعی کر سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سعی کی جو جگہ ہے صفا اور مروہ، وہ فتویٰ یہی ہے کہ وہ مسعی جو ہے یعنی سعی کا مقام وہ مسجد حرام میں شامل نہیں ہے، وہ مسجد حرام سے باہر ہے۔ اگر کوئی غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے روانہ ہو گیا تو کوئی فدیہ ہے؟ ہاں عرفات میں آپ نے جو قیام کرنا ہے وہ ہے زور سے لے کے مغرب تک، ٹھیک ہے، یہ عرفات میں وقت گزارنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج العرفہ، حج کا سب سے بڑا رکن عرفات میں قیام ہے۔
جیسے نماز میں سب سے اہم رکن کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، اسی طرح حج کا سب سے اہم رکن عرفات کا قیام ہے. عرفات میں جو ہے وہ زور سے مغرب تک قیام بہت ضروری ہے. تو اگر اس سے پہلے نکل گیا تو پھر وہ ایک دم دے گا، ایک قربانی ہے اس کے لیے، ایک جانور کی قربانی دے گا. اگر کوئی مزدلفہ میں رات بسر نہ کر سکے تو اس میں کوئی فدیہ ہے؟ ہاں، اگر اس نے مزدلفہ میں رات بسر نہیں کی تو پھر اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ ایک دم ہے، کیونکہ یہ ارکان میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، مزدلفہ کا جو قیام ہے وہ ارکان میں سے نہیں ہے، وہ واجبات میں سے ہے. اگر کوئی حج میں واجب رہ جائے تو اس کے اوپر دم ہے، قربانی ہوتی ہے. عرفات کا قیام وہ رکن ہے، قیام رکن ہے، لیکن مغرب تک ٹھہرنا یہ کیا ہے؟ یہ واجبات میں سے ہے. تو اگر قیام رہ گیا عرفات کا تو پھر تو حج ہی نہیں ہوا، لیکن اگر مغرب تک نہیں ٹھہرا تو پھر اس کے اوپر دم ہے. اسی طرح مزدلفہ میں بھی اگر اس کا قیام نہیں ہو سکا تو پھر اس کے اوپر دم ہے. سر بیت اللہ سے مینا کی مسافت کتنی ہے اور یہ پیدل طے کر سکتے ہیں؟ ہاں، بیت اللہ سے مینا کی جو مسافت ہے یہ تقریباً کوئی 8 کلومیٹر ہے. گوگل میپس پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو پیدل جا سکتے ہیں. میرے خیال میں جو جوان آدمی ہے کوئی حرج نہیں ہے، جو واک وغیرہ کرتے رہتے ہیں. بلکہ آپ حج سے پہلے جانے سے پہلے کوشش کرے بندہ جو ہے وہ 1-2 مہینے واک کرے، کیونکہ بعض اوقات آپ کو طواف کی جگہ نیچے نہیں ملتی، اوپر ملتی ہے، اور وہاں اوپر جو طواف ہوتا ہے نا، جو اوپر کی منزلوں میں، وہ آپ کو کلومیٹرز میں پڑ جاتا ہے. سر مینا سے عرفات کی مسافت کتنی ہے اور یہ پیدل طے کر سکتے ہیں؟ ہاں، مینا سے آگے جو ہے وہ مزدلفہ ہے، مزدلفہ سے آگے پھر عرفات ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں میدان ہیں. تو مینا سے آپ کہہ لیں مزدلفہ کوئی 3 کلومیٹر ہے، اس سے آگے کوئی 8 کلومیٹر. عرفات ہے تو آگے بھی کوئی تقریباً 11-12 کلومیٹر ہے. مینا سے عرفات پیدل جا سکتے ہیں، کوئی بڑا ڈسٹنس نہیں ہے، 12 کلومیٹر ہوگا. سر عرفات سے مزدلفہ کی مسافت کتنی اور یہ پیدل طے کر سکتے ہیں؟ ہاں، عرفات سے ہم واپس مزدلفہ بھی پیدل آ سکتے ہیں، یہ بھی تقریباً کوئی 8 سے 9 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، آپ اگر پیدل آ جائیں تو. سر میقات کی حدود کون سی ہیں؟ میقات کی حدود جو ہے وہ مختلف ممالک کے لیے مختلف ہیں. جیسے عراق سے جو آ رہے ہیں ان کے لیے ذات عرق ہے. اب ذات عرق جو ہے یہ مکہ سے 94 کلومیٹرز پہ ہے. اور پھر جو ادھر سے نجد اور ریاض کی طرف سے آ رہے ہیں ان کے لیے سیل کبیر ہے، یہ مکہ سے 75 کلومیٹرز پہ ہے. اور جو اوپر سے آ رہے ہیں مدینہ کی طرف سے ان کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اور ذوالحلیفہ جو ہے وہ 450 کلومیٹرز پر ہے. ٹھیک ہے، مدینہ کی طرف سے. اور ادھر سے اگر آپ آ رہے ہیں مصر وغیرہ کی سائڈ سے تو پھر جوفا ہے، اور جوفا جو ہے وہ 183 کلومیٹر پہ ہے. اور نیچے اگر یمن کی طرف سے آ رہے ہیں تو یلملم ہے، اور یہ 92 کلومیٹرز پہ ہے. تو یہ چاروں طرف سے سیم نہیں ہے، مختلف علاقوں کی طرف سے مختلف ہے. سر اہل جدہ کا میقات کون سا ہے؟ دیکھیں، اہل جدہ کا میقات جو ہے ہم نے کہا تھا کہ اوپر سے مدینہ کی طرف سے ذوالحلیفہ ہے، ادھر سے ذات عرق ہے، ادھر سے کرن المنازل ہے، پھر نیچے یلملم ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ جوفا ہے. تو ان سب کو ملا دیں تو یہ صورت بنتی ہے، یہ جو گرین میں ہے یہ باؤنڈری بن جاتی ہے، اور جدہ جو ہے وہ میقات کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جدہ میقات کے اندر آ جاتا ہے. اب جدہ ایئرپورٹ سے آپ احرام نہیں باندھ سکتے، آپ کو پیچھے سے باندھنا پڑے گا. تو اس لیے ہمارے ہاں اپنے پاکستان کے ایئرپورٹ سے جو ہے وہ احرام باندھ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جدہ میقات کے اندر شامل ہے. پاکستان سے جانے والوں کا میقات؟ پاکستان سے جانے والوں کا جو میقات ہے، دیکھیں یا تو وہ مدینہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں یا جدہ سے جاتے ہیں، یا پھر ریاض پہ تو میرے خیال میں نہیں اترتے. تو مدینہ سے گئے ہیں تو وہاں سے تو وہی ذوالحلیفہ والا بن جائے گا، اور جدہ سے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ جدہ خود جو ہے وہ اس میں میقات میں آ جاتا ہے. تو انہیں اپنے ایئرپورٹ سے جہاں سے انہوں نے فلائی کیا ہے، اسلام آباد سے، کراچی سے، یا پھر جو ہے وہ لاہور سے، تو انہیں وہ احرام باندھنا پڑے گا. کیونکہ وہاں تو دیکھیں نا، جہاز تو سیکنڈز میں میقات کے اوپر سے گزر جاتا ہے. اگر آپ جہاز میں جا کے احرام باندھیں گے تو اس وقت آپ کو دیر لگ سکتی ہے، اور آپ نے احرام باندھے بغیر یا لبیک کیے بغیر اگر آپ میقات کی حدود میں داخل ہو گئے تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. یہ میقات کیا ہے؟ میقات سے مراد وہ حدود ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد کہ جن سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہے، یعنی وہ مقامات ہیں جن سے پہلے آپ نے احرام باندھ لینا ہے. اگر آپ احرام باندھے بغیر ان مقامات کو کراس کر گئے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ دم واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو احرام آپ نے کہاں سے باندھنا ہے، تو یہ میقات کہلاتا ہے. جس طرف سے بھی آپ آ رہے ہیں تو اس طرف سے آپ نے اس جگہ سے احرام باندھ لینا یا اس سے پہلے باندھ لینا. یہ بات بھی ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ جہاز والے اعلان کرتے ہیں کہ جی آپ میقات کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں، تو وہ پھر اس کا احتیاط کرتے ہیں، وہ آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں، 5 منٹ پہلے بتا دیتے ہیں.
اور آپ نے احرام پہلے سے ہی باندھا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت میں آپ نے صرف نیت ہی کرنی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نیت کر لیں. اور ویسے اگر آپ نیت وہاں سے کر لیں ایئرپورٹ سے تو کافی ہے، وہاں سے بھی کافی ہے. احرام باندھنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں احرام باندھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے. ادھر ہی کرنے جانا. جی.